السلام علیکم ویورز، میں ہوں مراد عبداللہ مراد ٹاکیز سے آپ کا ہوسٹ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے زیادہ پراسرار خطے کے بارے میں۔ جی ہاں، بالکل آپ لوگ بالکل صحیح پہنچے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برمیوڈا ٹرائی اینگل کے بارے میں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میری ویڈیوز اسی طرح میں ویڈیوز بناتا رہوں آپ سب کے لیے اور آپ سب کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا رہوں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی تو ویورز، بات کرتے ہیں برمیوڈا ٹرائی اینگل کی کچھ فیکٹس کے بارے میں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 ایروپلینز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پہ واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر موجود پھیلا ہوا ایک پوائنٹ ہے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانی تقریباً 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پہ خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 یو ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 اراکین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک طیارہ غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا یو ایس ایس سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا، جس کا سراغ آج تک نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی اس میں جو سوار تھے وہ غائب ہوئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلز بیرکلیز کی 1974 میں شائع کردہ دی برمیوڈا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی یہ کتاب۔ اس کتاب میں برمیوڈا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ سائنسدان برمیوڈا ٹرائی اینگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا سائنس کا برمیوڈا ٹرائی اینگل کے حوالے سے کیا برمیوڈا ٹرائی اینگل کے حوالے سے سائنسدان کیا کہتے ہیں، تو سائنسدانوں نے برمیوڈا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کیں اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولراڈو یونیورسٹی کے ماہر کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھی اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 88 × 32 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں۔ آپ عام طور پر بادلوں کو ایسے کونے نہیں دیکھتے جیسے اس میں بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کے آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہاز اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں خیالی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور اگر اوسطاً دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز
اتنی ہی تعداد میں غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکی بحریہ کے فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمیوڈا ٹرائنگل کے پراسرار ہونے کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ تحقیقاتوں نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹریز میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائیکلوپ کے ماڈل کو بھی تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ علم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ٹکراتی ہے تو اس کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسے لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیابی آزمائش پر بھی کی گئی۔ مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتی ہے تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیوز اینڈ ڈو سپورٹ می so that I can provide you more information regarding different parts of the world. So stay tuned with me till then. Allah Hafiz.